کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا. اس وقت تو اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن آج اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں تو شاید آپ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. میں والے کیسز اس میں ہمارے پارلیمنٹیرین تعداد اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ہمارے 25 ایم پی ایز ہے پنجاب سے, 11 ایم این ایز ہے اور 3 ہمارے سینیٹرز ہیں. ان میں سے ابھی تک ایک سینیٹر کو سزا ہوگی, اعجاز چودھری صاحب کو, اسی طرح احمد چٹا صاحب کو اور عبداللطیف صاحب 2 ایم این ایز کو بھی سزا ہوگی, اور اسی طریقے سے ایک ایم پی اے احمد بچر صاحب کو بھی سزا ہوگی. جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں اگر 9 مئی کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کے جو مقدمات ہیں ان میں بھی سزائیں سنائی جاتی ہیں. اگر باقی بھی کہیں تو پھر یہ ہمارے 75 پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جو ایٹ دا رسک آف لوزنگ دیئر سیٹس اور انکلوڈنگ دی ایم پی ایز آف کے پی کے, یہ انکلوڈنگ دی ایم پی ایز آف کے پی کے, انکلوڈنگ دی چیف منسٹر آف کے پی کے, جی انکلوڈنگ دی چیف منسٹر آف. تو یہ گوہر خان صاحب نے جن لوگوں کے نام لیے, اعجاز چودھری صاحب, ملک احمد فجر صاحب, احمد چٹھا صاحب اور عبداللطیف چترالی صاحب, یہ سب ڈسکوالیفائی ہو گئے. عبداللطیف چترالی صاحب کو آج ڈسکوالیفائی کیا گیا, لیکن انہوں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ ان کو سزا دی جا چکی ہے. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, اب ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. تو اس بارے میں آج علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا, ذرا وہ بھی سن لیں. اس وقت کون سی اسمبلی آپ کی چل رہی ہے؟ پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ان کو نااہل کر دیا, آپ نے ان کو نااہل کرنا چاہ رہے ہیں عمر ایوب وغیرہ کو, جس کا دل کرتا ہے. یہ کوئی یہاں پہ رول آف لا ہے ہی نہیں. تو آج عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, سینٹ, خیبر پختونخوا اسمبلی میں 75 ارکان جو ہیں اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی, کم از کم خیبر پختونخوا میں. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, اور ایڈوکیٹ شفقت عباس ایوان صاحب جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں تحریک انصاف کے, اور وکیل بھی ہیں عمر ایوب صاحب کے بہت سے کیسوں میں اور بہت سے مقدمات میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. تو دونوں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ملک احمد فجر صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, آج ایک اور ایم این اے صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, عبداللطیف چترالی صاحب. تو اگر عمر ایوب صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا حکومت کو, یا کوئی پڑے گا؟ امیج خراب ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کا ابتدائیہ سن رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا. ایک تو آپ کے پروگرام میں آ کے لوگ نہ جانے کیوں سب کہہ جاتے ہیں, میرا بھی بہت جی چاہتا ہے, میں بڑی مشکل سے روکتا ہوں اپنے آپ کو. ہاں, لیکن آپ کا ہے کوئی سحر ہے ایسا کہ آپ کے پروگرام پہ آ کے لوگ ایسی پیش گوئیاں کرتے ہیں جو ہمیشہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں. اب اس سے 3 ہی نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب صوفی ہیں, اولیاء ہیں, یعنی انہیں معلوم تھا پہلے سے ہی کہ کیا ہونے والا ہے, یا انہیں معلوم تھا کہ پہلے سے کیا ہونے والا ہے, کوئی ولی شلی نہیں ہے, صرف ان کو کوئی اندر کی خبر تھی جو دی گئی تھی جو انہوں نے بتا دی آپ کو. اور یا یہ کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں ان کی لسٹ ان کے پاس موجود ہے. وہ تمام ویڈیوز جو ہیں جن میں وہ شہیدوں کی مجسموں کی گردنیں کاٹ کے اٹھا کے پٹک رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تمہیں نہیں پتہ, جی ایچ کیو جا رہے ہیں, اور کہاں جا رہے ہیں, جی ایچ کیو جائیں گے. یا وہ ویڈیوز جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں, اور کہاں جا رہے ہیں, یا کور کمانڈر کے گھر کی وہ جلانے کی ویڈیوز جو ہیں. وہ 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو صوفی ولی اولیاء ہیں, انہیں معلوم تھا, یا اندر کی بات کی ان کو کوئی خبر دیتا ہے تو ان کے پاس خبر ہوتی, اور یا انہوں نے لسٹ نکالی اور دیکھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کے کیسز میں انڈائٹمنٹس ہو چکی ہیں. یعنی 1-1.5 سال میں. پہلے تو یہ گلا تھا کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا ہے, سزا کیوں نہیں ہو رہی, کیسز کیوں نہیں پیش ہو رہے.
تو تیسرا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے متعلق ویڈیوز موجود تھیں، جن کے متعلق ایویڈنس موجود تھا، جو انڈائٹ ہو چکے تھے، جن کے مقدمات چل رہے تھے، اور بظاہر لگتا تھا ان ویڈیوز کی یا جن کے فون ٹرائنگولیٹ کیے گئے تھے اور بظاہر لگتا تھا کہ ان کو سزا ہو جائے گی تو ان کو سزا ہو گئی. نہیں، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کی ویڈیوز موجود تھیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا اور وہ پاک صاف ہو گئے. مجھے لگتا ہے ابھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائے. ابھی اچھا، آپ نے بڑی دیکھیں میں ولی نہیں ہوں، چائے پی رہا ہوں آپ کے پاس، وہ اچھا آپ نہ کو مجھے مسائل تصوف معلوم ہے، اچھا نہ آپ والا بیان میرے پاس ہے، لیکن اس وجہ سے آپ چائے کے پی ساتھ رہا ایک ہوں جو تو ولی بندہ تو ہو بیٹھا نہیں ہے، سکتا. آپ کو پورا شیر بیٹھتا نہیں، شیر کا کوئی بھی یعنی حصہ نہیں بیٹھتا. تو میں اب بیچارہ آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ 9 مئی کا ایک ملزم بیٹھا ہوا ہے، یہ ملزم ہے 9 مئی کا. یہ تو شفقت، آپ نے مجھے یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں شفقت صاحب. شفقت صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ بھی 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے؟ میں 9 مئی کے مقدمے میں 10 مئی کو گرفتار ہوا تھا. 10 مئی کو گرفتار ہوئے تھے جی، اور میں 13 مئی کو ڈسچارج ہو گیا تھا اس مقدمہ سے. اچھا، تو آپ ایم این اے بھی ہیں؟ میں ایم این اے بھی ہوں جی. اور ڈاکٹر صاحب جو ولایت کی کہہ رہے ہیں نا، یہ تو پورا پاکستان ولی ہو گیا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ عدالت کا کیا فیصلہ آنا ہے، کیونکہ فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں اور ایک ہی طرح کے فیصلے ہر جگہ پہ، وہ لاہور ہو. لیکن شفقت عباس عوان صاحب، جی، میری اطلاع کے مطابق کچھ مقدمات میں جن میں آپ وکیل تھے ملزمان کے، ان کو ریلیف بھی ملا ہے. میں بتاتا ہوں جی. ملا کہ نہیں ملا؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. جون خود ملا ہے، نہیں خود ملا ہے 13 کو انہوں نے نہیں، میری ریکویسٹ سنیں. ذرا سن لیں. جون 2024 میں 2 مقدمات میاں والی کے، ایک آئی ایس آئی دفتر پر حملہ اور ایک پی ایف بیس پر حملہ. اس میں ایک جہاز بھی جلوایا گیا تھا، اور جو آئی ایس آئی دفتر پر حملہ تھا اس میں ان کے لوگ بھی زخمی کروائے گئے تھے. وہ 2 ٹرائل ہوئے اور محمد عباس جائی صاحب تھے، انہوں نے وہ سارے لوگ بری کر دیے اور انہوں نے کہا ایسا کچھ وقوع نہیں ہوا. اور یہ سارے کے سارے ملزم، یہ جائی صاحب نے کہا؟ یہ جائی صاحب نے کہا. آپ وکیل تھے؟ میں وکیل تھا اس کیس کا. تو اس کا مطلب ہے جائی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ پھر مجھے بتانے دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے عدالت کے باہر فائرنگ کی گئی، ان کو کارڈن آف رکھا گیا، وہ عدالت میں نہیں، لیکن 3 دن سوتے رہے. انہوں نے آپ کو ریلیف دیا؟ انہوں نے ریلیف دیا تمام لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ 9 مئی اور کے وہ 2 ابھی تک ان سروس ہیں؟ وہ ابھی تک ان سروس ہیں. پھر دیکھیں نا، ریلیف تو ملا نا آپ کو. میں ریکویسٹ تو کر دوں. اب یہ جو پرسوں فیصلہ ہوا ہے، 22 تاریخ کو فیصلہ ہوا ہے، اس میں احمد چٹھا اور ایم این اے جو ہیں ہمارے، بلال اجاز ایکس ایم این اے ہمارے، ان کی حد تک میں جب بحث کرنے لگا تو آپ ان کے وکیل تھے؟ میں وکیل ہوں ان کا. ٹھیک ہے. تو جائی صاحب نے کہا ان کا نام ہی گواہوں نے نہیں لیا، کنسپائریسی کے وہی گواہ مشہور زمانہ، وہ خالد اور وہ عصمت، اور وہ جو کبھی کہتے ہیں فیصل آباد میں کہتے ہیں 18 لوگ تھے، سرگودا میں کہتے ہیں 14 تھے، لاہور میں کہتے ہیں وہ 54 لوگ تھے جو کنسپائریسی کر رہے تھے. وہی گواہ سرگودا میں آئے، اور وہ جون 2024 میں جو 2 مقدمات بری ہوئے ان میں بھی انہی کے خلاف وہ گواہ تھے اور یہ بری ہو گئے تھے اور سیم قسم کی ایویڈنس تھی. اب وہ دوبارہ آئے اور ان سے ان کے نام ہی رہ گئے. انہوں نے نام ہی نہیں لیا، نہ عمر ایوب صاحب کا لیا، نہ احمد چٹھا کا لیا، نہ بلال اجاز کا لیا سرگودا میں، باقی جگہوں پہ لیا ہے ان کا نام. تو مجھے جائی صاحب نے کہا کہ ان کی حد تک کیا بحث کرنی ہے، ان کا تو نام ہی نہیں ہے. اب جب فیصلہ آیا ہے تو جس طرح باقی لوگ سزا ہیں 10-10 سال، اسی طرح بلال اجاز اور احمد چٹھا بھی سزا ہے. مجھے آج تک 20 سال میری بھی پریکٹس ہے اور کرمنل کی پریکٹس کرتا ہوں، آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ سزا ہو گیا ہو جس کے خلاف. چلیں آپ تو دیکھ لیا نا آپ نے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ عمر ایوب صاحب کے بھی وکیل ہیں؟ میں ان کا بھی وکیل ہوں سرگودا میں. سرگودا جو کیسز چل ان کو سزا کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، سرگودا میں تو ان کو وہ پی او ہو چکے ہیں، تو پروکلیمڈ اوفینڈر، پروکلیمڈ اوفینڈر، مفرور. جی. تو جج نے ان کا کیس سیپریٹ کر دیا ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کل کی جج صاحب کہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا کر کے ان کو سزا کریں، لیکن وہ اس سے پہلے آرڈر لکھوا چکے ہیں. اب ان آرڈرز کو انڈو کرنا میرے مشکل ہوگا.